Plus TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودة ورحمة۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ اما بعد۔ محترم ناظرین اور ناظرات، آج آپ دیکھ رہے ہیں شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے راز کا یہ 5واں پروگرام، سیکریٹ آف سکسیسفل میرڈ لائف کا یہ 5th ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے سکون حاصل ہو سکے۔ وہ خالق کائنات جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے بنو آدم یعنی انسان کو عزت دی اور ہم نے اسے سوار کیا خشکی پر یعنی زمین پر سواریوں کا انتظام کیا، اور سمندر میں کشتیوں کا انتظام کیا، اور اس کے لیے پاکیزہ روزی کا انتظام کیا، اور تمام مخلوق میں سب سے افضل مخلوق قرار دیا۔ اتنی بڑی عظیم مخلوق جسے اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات کہا جاتا ہے، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالی اس مخلوق کو ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی ہر ضرورت، اس کی ہر حاجت کا خیال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات اس کے لیے سجا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو کچھ آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جب ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سجایا ہے، اس کی تمام ضروریات اور تمام حاجات، تمام معاملات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو بنایا ہے، تو پھر سب سے بڑی ضرورت جو انسان کی ہے وہ دلی سکون اور اطمینان کی چیز ہے۔ وہ ضرورت جو اس ساری کائنات میں پوری نہیں ہو سکتی، وہ اطمینانی کیفیت اس ساری کائنات کی کسی بھی چیز سے کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جوڑے کے طور پر حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ دونوں کو ایک دوسرے سے سکون حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت سی نشانیوں کا تذکرہ کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ سورہ روم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑا بنایا، تمہارا پیر بنایا ہے۔ یہ میاں بیوی کا جوڑا ہے، اور پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو، دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان مودت جو محبت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، وہ مودت جو گہری محبت، شدت سے کی جانے والی محبت، وہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے، اور رحمت اللہ نے تمہارے اندر رکھ دی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو دوسرے مقام پر کہا تزوجوا الودود الولود، بہت زیادہ چاہنے والی، ودود مودت سے ودود بنا ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والی، بہت زیادہ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والی، بلکہ اپنے آپ کو محبت کے اعلیٰ پیمانے پر پہنچانے کے لیے آپ سے یعنی شوہر سے، جو اس کا شوہر ہے اس سے خوب محبت کرنے والی،
اور پھر ساتھ ہی ساتھ الولود، بہت زیادہ بچے بھی جننے والی. جتنی زیادہ محبت کرنے والی ہوگی، لازمی بات ہے کہ بچوں سے بھی اتنی محبت اسے ہوگی، اور اپنے خاندان کو بسانے، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی فکر بھی اس کے اندر ہوگی. تو ولود. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں تمہارے ذریعے سے پچھلی سابقہ جو امتیں گزر گئی ہیں ان تمام امتوں پر میری امت کی کثرت کو لے کر میں فخر کروں گا. یہ فخر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر کی بات ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت والی عورت سے شادی کرنے کا حکم دیا، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی شادی کا ایک بہت بڑا مقصد محبت، دلی سکون اور اطمینان قرار دیا ہے. اس سے پہلے کے ایپیسوڈز میں آپ نے سنا ہے نکاح کے تمام مسائل پر گفتگو ہوئی ہے، اور لاسٹ ایپیسوڈ میں تو جو بیوی کا حق شوہر پر عائد ہوتا ہے اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ کہ شاید کچھ مسائل یا کچھ حقوق چھوٹ بھی گئے ہوں. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، جو اس کے بعد آنے والا ہمارا ایپیسوڈ ہے 6واں ایپیسوڈ، 6th ایپیسوڈ، اس کے اندر انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. دونوں کے حقوق، ایک تو ہے سنگل بیوی کے حقوق شوہر پر کیا تھے، اس پر گفتگو ہوئی. اگر کچھ چھوڑ گئے تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس پر بات ہوگی. اور دوسرا ایپیسوڈ جو ابھی آج ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں، یعنی بیوی کی رسپانسبلٹیز کیا کیا ہیں جو شوہر کے تئیں اسے ادا کرنے ہیں. اور اس کے بعد جو ایپیسوڈ ہے دونوں کے حقوق، دونوں کو بھی مشترکہ طور پر کن حقوق کی اور کن رسپانسبلٹیز کی پاسداری کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی، جو کہ ہمارے اس سیریز کا سب سے بنیادی اور اہم مقصد ہے کہ شادی شدہ زندگی کو کامیاب کیسے بنائیں. تو آئیے آج ہم چلتے ہیں اس ٹاپک کی طرف کہ آج شوہر کا حق بیوی پر کیا عائد ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے اندر کہا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور ان تمام میں سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے جس سے مومن مستفید ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے اور فائدہ پہنچاتا بھی ہے. اور امام حاکم کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نیک بیوی کے ذریعے سے مدد کرے تو اس کے آدھے دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے مدد کر دی، بقیہ آدھے دین میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر زندگی گزارے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نیک بیوی عطا کر دے. ساری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی مسائل ہیں، اختلافات ہیں، ضرور کہیں نہ کہیں ایک طرفہ تو نہیں، بلکہ بعض اوقات لڑکے کی طرف سے پرابلمس ہے، بعض اوقات لڑکی کی طرف سے پرابلمس ہے، بعض اوقات دونوں کی غلط فہمیاں، دونوں کے آپس میں ایک ساتھ نہ ملنے کی وجہ سے پرابلمس ہیں. کئی ایک چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں جو معاشرے میں جس کا ہم لوگ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان تمام میں سب سے بڑا کردار، سب سے اہم کردار اگر کسی کا ہے تو وہ نیک بیوی کا ہے، جو اپنے سارے گھر کو سنوار سکتی ہے، بنا سکتی ہے. شوہر اگر بگڑا ہوا ہے تو اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر سکتی ہے، لیکن اگر وہی بیوی ہی بگڑی ہوئی ہو تو اس کو سدھارنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا شوہر کو سدھارنا بیوی کے لیے آسان ہے. اگر بیوی بگڑ جائے تو شوہر اسے اتنا جلد نہیں سدھار سکتا ہے، یا اس کے لیے سدھارنا شاید مشکل اور ناممکن ہو جائے، لیکن اس کے مقابلے میں بیوی اپنے شوہر کو سدھار سکتی ہے. کئی ایسے واقعات ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں. خود ام سلیم رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس سے پہلے آپ کے سامنے گزر چکا ہے. ام سلیم رضی اللہ عنہ سے جب حضرت ابو طلحہ نے نکاح کرنے کی پیشکش کی تو کیا کہا ام سلیم نے؟ کہا تم کافر ہو، میں مومنہ ہوں، ہم دونوں کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا. کافر مرد کا نکاح مومن عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، بہت بڑی دلیل ہے. آج جو معاشرے میں ہماری بچیاں بھاگ رہی ہے گھروں سے، مرتد ہو رہی ہیں دین اسلام سے، اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مسلم بچیوں کو، تو انہیں جان لینا چاہیے کہ کبھی بھی ایک مسلمان کا ایک کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اسلام اس کو ہرگز جائز قرار نہیں دیتا ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لکم، دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے. تو یہاں بات چل رہی تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ کی. ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ تم جب اسلام لا لو گے، مومن بن جاؤ گے، تو وہ تمہارا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا. تو ان کو راہ راست پر لایا. ایک مومنہ عورت نے ایک کافر شخص کو راہ راست پر لے آیا
اسے دین اسلام کی سمجھ، اللہ اکبر، ان سے پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیے دین اسلام میں، تفصیلی باتیں ہیں۔ ایک اور واقعہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا آگے میں بتاؤں گا کہ کس طرح وہ اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہیں، کس طرح وہ اپنے شوہر کے لیے بن سنور کر تیار ہوتی ہیں، یہ اگلے مراحل میں اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ برکیف یہاں بات ہے کہ ایک پاک دامن مومنہ عورت، قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں کون ہیں؟ جو عبادت گزار ہیں، اللہ کے حقوق ادا کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شوہر کے غائبانے میں، جب شوہر گھر میں نہ ہو، وہ جاب پر گیا ہوا ہے، وہ کسی کام سے گھر کے باہر ہے، یا وہ کہ ملک سے باہر ہے، کسی دوسری کنٹری میں رہ کر وہ کما رہا ہے، جہاں کہیں بھی ہے وہ گھر میں غیر موجود ہے، گھر کے اندر نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حافظات للغیب، غائبانے میں وہ اپنی حفاظت کرتی ہے، اپنی جان کی، اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ بما حفظ اللہ، جس کا اللہ نے حفاظت، جس کے ذریعے سے اللہ نے حفاظت کی ہے، یا جس کی حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی وہ حفاظت کرتی ہے۔ یہ نیک عورتیں ہیں۔ نیک کیسی عورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نیک لوگوں کا، مومنوں کا تذکرہ کیا، تو مومنات کا بھی تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان المؤمنین والمؤمنات والمصدقین والمصدقات، کئی ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سورہ احزاب کی ایک طویل آیت جس کے اندر مومنہ عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ ذکر کیا، اس کے اندر اس بات کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا والحافظین فروجہم والحافظات، وہ نیک عورتیں جہاں مرد اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، حرام جگہ پر اس کو استعمال ہونے نہیں دیتی ہیں، شوہروں کے ساتھ ہی غائبانے میں شوہروں کے خیانت نہیں کرتی ہیں، شوہروں کے غائبانے میں خیانت نہیں کرتی ہیں، وہ نیک اور پاک دامن عورتیں ہیں، وہ عزت دار عورتیں ہیں، وہ شریف عورتیں ہیں، وہ اپنی اور اپنے نسل کی حفاظت کرنا جانتی ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والی عورتیں ہیں۔ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پچھلا واقعہ آپ دیکھیں، بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی جو اپنے چچا زاد بھائی سے پیسہ لیا کرتی تھی، مجبوری کی وجہ سے قرض لیتی تھی، اور وہ قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس نے اس کو بلیک میل کرنا شروع کیا، ہراسمنٹ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ اسے گھر کے اندر بند کر دیا، اور وہ پوری طرح اس کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ وہ اس پر پوری طرح براجمان ہو گیا تھا، قبضہ کر چکا تھا اور پوری طرح بیٹھ گیا تھا، اور کہا تھا کہ کیا سارے دروازے بند کر دیے؟ اس نے کہا سب دروازے بند ہو گئے، ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا اور گناہ سے وہ باز آ گیا، اسی حال میں اس کی موت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ سچے توبہ کرنے والے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت نے خود بھی گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا اور ایک شخص کو بھی گناہ سے بچا دیا۔ نیک عورت اگر رہے گی تو شیطان اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے، شیطان اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے، ہار جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے جو کہا کہ نیک عورت بگڑے ہوئے شوہر کو سدھار سکتی ہے، لیکن بگڑی ہوئی عورت کو شوہر سدھارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن اللہ کے تقوی کے بعد جو سب سے زیادہ جس چیز سے فائدہ اٹھایا ہے دنیا کے اندر، وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی سے جتنا وہ فائدہ اٹھایا ہے اللہ کے تقوی کے بعد، یعنی تقوی اللہ کا جو ہے وہ چیز یقیناً بہت سے فوائد، تقوی کے بہت سے فوائد ہیں اپنی جگہ پر، ایک الگ ٹاپک ہے۔ تقوی کے کیا کیا فوائد ہیں، تقوی کے کیا کیا جو ہے نا مصلحتیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ سے ڈرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ بھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ لیکن یہاں بات جو چل رہی ہے کہ نیک بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقوی کے بعد سب سے زیادہ جس سے ایک مومن فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ نیک بیوی ہے۔ وہ کون سی نیک بیوی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شوہر اسے حکم دے تو فوراً حکم کی اطاعت کرے، فوراً۔ تو سب سے پہلا حق جو اس حدیث کے اندر بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت گزار ہو، شوہر کی بات ماننے والی ہو، شوہر کے سامنے اپنی بات منوانے والی نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہا کہ وہ شوہر کی بات مانے، اور ساتھ ہی ساتھ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو شوہر کو وہ خوش کرنے والی ہو۔ یہ دو باتیں آج کے معاشرے میں اگر کسی گھر میں آ جائیں تو یقین جانے اس گھر میں کبھی طلاق نہیں ہو سکتی، اس گھر میں کبھی خلا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ دو چیزیں کامیابی کا راز ہے، شوہر کی اطاعت اور شوہر کو خوش کرنے کا جذبہ۔ شوہر کی اطاعت کیسے؟
اس کا کیا فائدہ ہے، پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد شوہر کو خوش کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ شوہر کی اطاعت کا جذبہ یقیناً اس عورت کو کامیاب کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مسئلہ لے کر آتی ہے، اپنا مسئلہ دریافت کر کے وہ واپس جانے لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس طلب کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اذات زوج انتی، کیا تو شادی شدہ ہے، تیری شادی ہو گئی ہے، کیا تو میرڈ ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا شوہر کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، تو شوہر کے ساتھ کیسے رہتی ہے؟ عورت کہتی ہے میں شوہر کی حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اس کی اطاعت کرتی ہوں، اور میں اس میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں آنے دیتی ہوں، الا یہ کہ جہاں میں عاجز ہو جاؤں، بے بس ہو جاؤں، جہاں مجھ سے نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فانظری، دیکھنا، انما ہوا جنتکی ونارکی، دیکھنا یہ شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی ہے، یعنی تم اس کی اطاعت کرو گی، اس کو خوش کر دو گی تو تم جنت کی حقدار بنو گی۔ کیسے جنت کی حقدار بنو گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، مشہور حدیث جو ترمذی اور امام حاکم نے بھی جس کو روایت کیا ہے کہ نیک عورت وہ ہے اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وحفظت فرجها، اس سے کہا جائے گا قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، کہ جو چیزیں بھی ذکر کی گئی کہ وہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، رمضان کے روزے رکھنے والی ہو، شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، اور شوہر کے غائبانے میں اپنے نفس کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جا۔ تو شوہر کی اطاعت اس کے اندر ایک ریزن ہے، جہاں وہ رب کا حق ادا کر رہی تھی نماز پڑھتے ہوئے، جہاں وہ رب کا حق ادا کر رہی تھی روزے رکھتے ہوئے، تو وہیں پر 2 چیزیں خاص طور پر ذکر کی گئی کہ وہ شوہر کی اطاعت گزار تھی، اور شوہر کے غائبانے میں اس نے کبھی خیانت نہیں کی، دھوکہ نہیں کیا، چیٹ نہیں کیا شوہر کو، شوہر کے ساتھ چیٹنگ نہیں کی اس نے، تو اسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا کہ تم جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت کے اندر کہا کہ لا تؤدی حق ربها، کہ کوئی عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی حتی تؤدی حق زوجها، جب تک کہ وہ شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ شوہر کا حق ادا کر رہی ہے تو رب کا حق ادا کر سکے گی، اگر شوہر کا ہی وہ حق ادا نہیں کر پا رہی ہے تو رب کا بھی وہ حق ادا نہیں کر سکے گی۔ بلکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو عورت جس کا شوہر وفات پا جائے اس حال میں کہ وہ اس سے راضی تھا، وہ راضٍ عنها، وہ شوہر مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے راضی تھا، اس سے خوش تھا، مطمئن تھا، اس کو دلی اطمینان تھا، وہ اس کی اطاعت گزار تھی، تو ویسی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر جنت واجب ہے، جس کا شوہر اس سے راضی تھا۔ شوہر کو راضی کرنا یہ آج کے دور کا خواتین کے لیے ایسے پرفتن دور میں بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے ایسی چیزیں معاشرے کے اندر آ چکی ہیں، سوسائٹی میں داخل ہو چکی ہیں، جہاں شوہر کے علاوہ سب کی اہمیت ہے، شوہر کے علاوہ سب کے باتوں کو سنا جاتا ہے۔ اور جیسے بات شروع میں گزری تھی کہ شوہر کو خوش کرنے والی ہو، شوہر کے علاوہ شاید سب کو خوش کیا جا سکتا ہے، لیکن شاید خواتین یہ سمجھ لیتی ہیں کہ شوہر کو خوش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، شوہر کو خوش کرنا اس کا کمال ہے۔ وہ جس طرح آپ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، شاید بری بھی لگ جائے، جو ریسپشنسٹ ہوتی ہیں کسی بھی ادارے میں، ہاسپٹل میں ہوں، ہوٹل میں ہوں، یا پھر جو نا فلائٹ میں ہوں، ایئر ہاسٹس ہوں، جو بھی کام وہ کرتی ہیں آپ دیکھ لیں وہاں کس طریقے سے کس طرح وہ اجنبی مردوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی ہیں۔ اسمائل سب سے پہلی چیز ان کے پاس ہے کہ مسکرا کے بات کرنا۔ یہ مسکراہٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بعد انسان اپنا غصہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ میری بہن، جب تم کسی اجنبی کو ایک جاب کی خاطر خوش کر کے اپنے آپ کو ایک اونچے مقام پر پہنچانا چاہتی ہو تو اللہ اکبر، تم شوہر کو خوش کر دو تو رب خوش ہو جائے گا، شوہر کو خوش کر دو تو تمہارا مقام اللہ کے پاس بڑھ جائے گا، شوہر کو خوش کر دو تو تم جنت میں اونچا مقام پالو گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟
وہ ساری ادائیں، وہ سارے ایکشنز، وہ سارے جو ٹرکس اپنائے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے قریب مائل کیا جاتا ہے، اپنی طرف جناب لبھایا جاتا ہے، تو وہ سارے کام شوہر کے ساتھ کرنے چاہیے۔ شوہر کو جھڑکی دی جاتی ہے، شوہر کو دھتکارا جاتا ہے، شوہر کے ساتھ غصے سے بات کی جاتی ہے، شوہر کے ساتھ وہ طریقہ نہیں اپنایا جاتا جو کسی اور کے ساتھ اپنایا جاتا ہے۔ اگر وہ طریقہ شوہر کے ساتھ اپنا لیا جائے تو سارے جھگڑے ختم، سارے پریشانیاں ختم، سارے مسائل ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے۔ اب کیسے کیسے خوش کر سکتی ہے؟ سب سے پہلی چیز اسمائل، مسکراہٹ۔ ایک عام مومن کا کسی مومن کے لیے مسکرانا صدقہ ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے کسی مومن بھائی کے لیے مسکرا کے بات کرنا نیکی ہے، صدقہ ہے۔ تو شوہر سے اگر وہ مسکرا کے بات کرے تو کیا نیکی نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی۔ سب سے پہلی چیز ہے وہ چہرے پر مسکراہٹ رکھے، چہرے پر غصہ تھوک دے، غصے کو ختم کر دے، غصے کو مٹا دے۔ کیوں؟ یہ غصہ ہی تباہی کی اصل جڑ ہے، اصل بنیاد ہے۔ تو یہاں سب سے پہلی چیز وہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے چہرے پر مسکراہٹ۔ اور پھر دوسری چیز، شوہر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، آتے ہی اس کے اوپر برس پڑنے کے بجائے وہ باہر کے مسائل جھیل کر آتا ہے، جاب ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، لوگوں سے تعلقات ہے، کہیں دوست ہیں، کہیں دشمن ہیں، کہیں مختلف لوگوں سے وہ جھیل کر وہ گھر آتا ہے تاکہ سکون ملے۔ گھر پہنچنے کے بعد اگر سکون کی جگہ اسے انگار برستے رہے، وہاں پر چرب زبانی جو ہے نا ہو رہی ہو، وہاں پر اس کے سامنے لڑائی جھگڑا چل رہا ہو، تو اسے کہاں سکون ملے گا؟ گھر آنے کے بعد اسے سکون دینا چاہیے۔ دیکھیں اس کی دلیل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر آتے ہیں، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، گھبراہٹ کے عالم میں آپ آئے ہیں۔ کیوں؟ فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، فرشتے نے آپ کو دبوچا ہے اور کہا اقرأ، پڑھو۔ میں پڑھنا نہیں جانتا، کہا پڑھو، مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ چل رہا ہے۔ پھر آخر میں پہلی وحی جو نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دیکھیں کس طرح تسلی دیتی ہیں، کیسے پیار سے سمجھاتی ہیں، کہتی ہیں ان لا یخزیک اللہ ابدا، واللہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ ارے آپ تو اتنے اچھے اچھے نیک کام کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ نہ کمانے والوں کو کما کر کھلاتے ہیں، آپ مزدوروں کا اور جو بوجھل سامان ہے جو اٹھا نہیں سکتے ان کا سامان آپ اٹھا کر دیتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے کما کر کھلاتے ہیں، اتنے سارے آپ اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ تسلی دے رہی ہیں گھر آنے کے بعد۔ اور آپ وہاں دیکھیں ام سلیم کے بارے میں بھی بات آئی تھی، ام سلیم رضی اللہ عنہ، میں نے کہا تھا کہ اس پہ آگے بات بتاؤں گا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ جن کے شوہر کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں، صحیح روایت ہے، وہ واپس آنے تک ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، وہ حمل سے ہوتی ہیں، جب وہ سفر پر نکل جاتے ہیں، واپس آنے کے بعد گھر میں بچہ ہوا ہے، ڈیلیوری ہو گئی ہے، لیکن اس بچے کا انتقال ہو چکا تھا، اس بچے کا انتقال ہو چکا تھا، وہ بچے کی لاش گھر میں ہی رکھی ہوئی ہے، یعنی ابھی وہ اتنا وقت نہیں گزرا کہ اس کی تدفین کا معاملہ آئے۔ اسی دوران ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آتے ہیں اور وہاں ام سلیم رضی اللہ عنہا ان سے یہ نہیں بتاتی ہیں، روتی نہیں ہیں، چیخنا چلانا ماتم کرنا ایسا کچھ نہیں کرتی ہیں، بلکہ شوہر جو سفر سے آیا ہوا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ پوری طرح تیار ہوتی ہیں، پوری طرح جیسے دلہن تیار ہوتی ہے وہ اس کے لیے تیار ہوتی ہیں، اور اس کے بعد شوہر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے اپنا وقت گزارتی ہیں، ہم بستری ہو جاتی ہے۔ پھر بعد میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ بھائی بیٹا کہاں ہے، بچہ کہاں ہے ہمارا، ولادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہتی ہیں بھلا بتاؤ، اگر کوئی شخص اپنی امانت آپ کے پاس رکھا ہے اور اگر وہ امانت واپس لے لے تو کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ نہیں،
وہ تو امانت اس کو لوٹانا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امانت دی تھی اور اپنی امانت اللہ نے واپس لے لی ہے، یعنی بیٹا تو ہوا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے واپس لے لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں دیکھیں ان کا صبر۔ ایک ماں اپنے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر پیدا کرنے کے بعد اس کی تکلیف کیا ہو سکتی ہے اس کا اندازہ لگائیں، لیکن شوہر جو کہ باہر سے آیا ہوا ہے اس کو ریلیکس کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھ دیا، بلکہ پہلے شوہر کو مطمئن کیا جائے، شوہر کو خوش کیا جائے۔ کیوں؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آدمی گھر میں داخل ہوا اس کے سامنے کوئی اچانک اس طرح کی ایمرجنسی والی بات، ایسی کوئی خوفناک بات اگر آپ سنا دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے، ہو سکتا ہے اس کا دل کا دورہ آ جائے، ہارٹ اٹیک آ جائے، یا وہ پیرالائز ہو جائے، کچھ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ فوراً سنانے کے بجائے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی سلیم رضی اللہ عنہا نے اس معاملے کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ میں رکھا، پہلے تیار ہوئیں، وقت گزارا، بلکہ فارغ ہونے کے بعد اس طریقے سے تسلی دی کہ اللہ نے امانت دی تھی، اپنی امانت واپس لے لی۔ اللہ اکبر، دیکھیں کس طرح کا صبر تھا، کس طرح کا تحمل تھا۔ تو عورت کو چاہیے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو اس کو مسکرا کر بات کرے، اس کو خوش کرے، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس کے کپڑے بدلنے میں اس کا ساتھ دے، گھریلو جو کپڑے ہیں، گھر میں جو گھر کے کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ کپڑے اسے پہنائے، اس میں ساتھ دے، اس کا تعاون کرے، اس کے ساتھ میں اگر کچھ ساتھ میں سامان ہے تو فوراً آگے بڑھ کر وہ سامان اپنے ہاتھ میں لے لے، اسے ٹھنڈا پانی پیش کرے۔ گھر میں دیکھیں آپ، ٹھنڈا پانی کی بات آئی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں غیر مسلم بھائی جو مسلمان نہیں ہیں، جن کے پاس نیکی کا معیار یہ ہے کہ دنیا میں ہی انہیں اس کا پن مل جائے گا، اجر مل جائے گا، آخرت کا تصور نہیں ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں دنیا میں اجر ملنے کی امید ہے۔ تو گھر میں جب بیوی اپنے شوہر کو ٹھنڈا پانی پیش کر دے، باہر کی ساری تھکان چلی جائے، مسکراہٹ سے اسے اپنے گلے سے لگا لے، اس کی ساری تھکان چلی جائے، وہ مسکراہٹ، وہ ایسی مسکراہٹ جو آج کل باہر ریسپشنسٹ ہیں یا ایئر ہاسٹس ہیں یا مختلف جو کام کرنے والی عورتیں ہیں جس طریقے سے لبھانا چاہتی ہیں، وہ انداز اگر بیوی اپنا لے شوہر کے ساتھ تو خدا کی قسم اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اس گھر میں کبھی طلاق کے اور خلا کے واقعات نہیں ہوں گے۔ تو دوسری یہ ذمہ داری بنتی ہے بیوی کے لیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے شوہر کو خوش کرے۔ شوہر کو خوش کرنے کے جہاں ابھی ہم نے کہا کہ شوہر اگر راضی ہو تو رب راضی ہے، اور شوہر کے راضی ہونے پر اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو داخل کر دے گا۔ تو اس چیز کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیسے کامیاب بنائے شادی شدہ زندگی کو۔ تو شوہر جیسے ہی گھر میں آئے تو اسے خوش کرنے کی بات ہو۔ فون پر بھی بات اگر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، مختلف سوالات کی بوچھاڑ کرنے کے بجائے اسے ریلیکس کرنے والی بات اگر کی جائے تو سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ شک کے دائرے سے دیکھنے کی نوبت شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ بیوی مجھ پر شک کر رہی ہے، میرے ساتھ اس طرح کے سوالات کرتی ہے۔ نہیں، بلکہ اس کے کام کاج سے متعلق سوال ہو، اور کب واپس آ رہے ہیں، میں آپ کے لیے بے چین ہوں، بیتاب ہوں، آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں، آپ فوراً گھر آ جائیے، جتنا جلد فارغ ہو جائیں اتنا جلد گھر آ جائیں۔ تو شوہر کو بھی شوق پیدا ہوگا کہ بیوی میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے جلد سے جلد گھر پہنچنا ہے، یہ چیز ہوگی۔ تو اس طرح فون پر بھی جب گفتگو ہو تو ایسی پیار بھری گفتگو، اس کو آپ دیکھیں اس کا الٹا چلتا ہے۔ معاشرے میں کیا چلتا ہے؟ شوہر سے ویسی گفتگو نہیں، جس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، جس کے ساتھ غلط چکر چل رہا ہے، عاشقی میں پڑے ہوئے ہیں، شوہر تو ہے لیکن شوہر کو چیٹنگ کی جا رہی ہے، اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے، کسی غیر کے ساتھ پوری رات بھر بات کر رہی ہے، دن بھر بات کر رہی ہے، اسے سمجھانا، منانا، اس کے کیا اس کے نخرے جھیل رہی ہے، یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ وہی شوہر سے بات کرو تو ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ ایک سانپ بن گئی ہے، اژدہا بن گئی ہے، شیطان بن گئی ہے، نہ جانے کیا بن جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ شیطان چاہتا ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، اور شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ دونوں کو جدا کر دے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز، دنیا کا ہر شخص اسے اچھا لگتا ہے، شوہر ہی اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اس چیز کو بٹھا دیا ہے
تو اس چیز کو ختم کریں. وہ جو عاشقی، وہ جو پیار، وہ جو محبت کے جھوٹے دعوے ہیں، پوری رات جاگنے میں گزار دیتے ہیں، جہاں عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے، جہاں جا کر عورت اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگا دیتی ہے، اپنے بچوں کا نام برباد کر دیتی ہے، اپنے شوہر کا گھر تباہ کر دیتی ہے، تو اس عورت کو جان لینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کے لیے جہنم کا گڑھا کھود رہی ہے، جہنم میں جانے کی تیاری کر رہی ہے. وہی ساری محبت، وہی سارا عشق وہ اگر شوہر کو دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم یرى للمتحابین الا مثل النکاح، کہ شادی کے بعد میاں بیوی جیسی محبت کسی اور میں نہیں دیکھی گئی. دیکھیں شوہر بیوی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے، تڑپ جاتا ہے اس کی کسی چھوٹی سی مصیبت پر، اس کی چھوٹی سی تکلیف پر. کیا کوئی اور تڑپے گا؟ کیوں تڑپے گا؟ وہ اگر تڑپ رکھتا بھی ہے تو وقت یہ اپنی حاجت اور اپنی ہوس کی آگ کو بجھانے کے لیے رکھے گا. اس سے بڑھ کر اسے کوئی اور چیز نہیں چاہیے. جب اس کی ہوس کی آگ بجھ جائے تو پھر اس کے بعد آپ کو چھوڑ دے گا، راستے کے حوالے کر دے گا. بلکہ کتنے ایسے واقعات ہیں جہاں بیویاں اس طرح شوہروں کے ساتھ خیانت کر کے نہ گھر کی ہوئی، نہ گھاٹ کی ہوئی، نہ ادھر کی ہوئی، نہ ادھر کی ہوئی، ان کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی. ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں. تو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. شوہر کو خوش کرنے کے لیے وہ سارے کام جو غیر شرعی طریقے سے لوگ کرتے ہیں، جس طریقے سے دونوں آپس میں الفت و محبت کے ساتھ رہنے کے جھوٹے دعوے ہیں، وہ سارے کام جو شریعت کے حدود میں ہیں، شرعی حدود میں رہ کر وہ بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہو تو اسے کرنا چاہیے. اور جہاں تک شوہر کو راضی کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے، بیوی کی غلطی ہو یا نہ ہو، غلطی ہو یا نہ ہو، ناراض ہوتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، اس بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں رکھ دے اور کہے ہذہ یدی فی یدک، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہوں، آپ کو خوش کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، آپ شاید کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، میں تو آپ کی وفادار ہوں. اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے اپنے ہاتھ کو شوہر کے ہاتھ میں رکھ کر کہے کہ یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں سرما نہیں لگاؤں گی، میں تیار نہیں ہوں گی، میں سوؤں گی نہیں، میں اطمینان نہیں حاصل کروں گی جب تک کہ تم مجھ سے راضی نہ ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ وہ عورت ہے جسے دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. کیا کہا؟ الا اخبرکم بنسائکم اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی صفات، جنتی عورتوں کی صفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت بیان کی ہے کہ جب اس کو حکم دیا جائے تو آپ کی بات مانے، آپ کی اطاعت کرے، جب آپ اس کی طرف دیکھیں تو آپ کو خوش کر دے، جب آپ اس پر غصہ ہو جائے تو وہ اپنے غصے کو کافور کر کے آپ کے غصے کو ختم کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھ کر کہہ دے کہ میں خوش نہیں ہو سکتی، میں مطمئن نہیں ہو سکتی، میں اپنی آنکھوں میں سرما نہیں لگاؤں گی، میں اپنے آپ کو تیار نہیں کروں گی، میں اپنے آپ سے راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائے. یہ کون سی عورتیں ہیں؟ کہا جنتی عورتیں ہیں. الا اخبرکم بنسائکم اہل الجنہ، جنتی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرار دیا ہے. تو شوہر کو راضی کرنے کے لیے عورت کو جو نا دوسرے الفاظ میں جیسے کہا جاتا ہے کہ مسکا مارنا پڑتا ہے، تو ہمارے وہ مسکا کیوں؟ تاکہ شیطان کو بیچ میں آنے نہ دیا جائے، شیطان کے لیے کوئی چانس وہاں پر نہ دیا جائے، ختم کر دیا جائے. بات اگر کسی بات پر اختلاف ہوتا بھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے آپ کو اگر کمپرمائز کرتے ہوئے، کمپرمائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق پر ہے، اس کی غلطی نہیں تھی لیکن اسے ڈانٹا جا رہا ہے، اس کی غلطی نہیں تھی لیکن اس پر غصہ ہو رہا ہے، اس کی غلطی نہیں تھی لیکن اسے لان تان کی جا رہی ہے، اسے برا بھلا کہا جا رہا ہے، صبر کرے، غصے کو پی جائے. والکاظمین الغیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات میں اس کو ذکر کیا، جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، یہ لوگ جنت میں جانے والے لوگ ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ میں جنت کے اندر ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، شورٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا ختم کر دے. جب ایک کامن آدمی کے لیے چیز ہے تو بیوی اگر اپنے شوہر کے لیے جھگڑا ختم کر دے، نہیں برابر کی برابری کروں گی میں، تم ایسا کیوں بولے میں ایسا بولوں گی، تم یہ کیوں بولے میں یہ کروں گی، اپنی ڈھاک بٹھانا، اپنا ہی جو نا سکہ چلانا، اپنی ہی بات منوانا اگر ہے
تو پھر دیکھیں وہ شوہر زبان دراز ہو جائے گی. زبان درازی کے فتنے، زبان درازی کے نقصانات یہ الگ شکل ہے، اس کا بھی اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن اس سے بڑھ کر وہ شوہر کو ناراض کر کے رب کو ناراض کر رہی ہے، اور شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے شیطان کو موقع مل رہا ہے، اور شیطان جہاں انٹر ہو جاتا ہے پھر وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہاں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا جنت میں ایک گھر کی گارنٹی، تھوڑی دیر کے لیے آپ صبر کر لیں، مجھے اللہ کے نبی کی جنت کی اس بشارت کو پانا ہے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گارنٹی کو حاصل کرنا ہے. میں حق پر ہوں، میری غلطی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے برا بھلا کہا جا رہا ہے. اچھے انداز سے اپنی صفائی پیش کرے. غلطی اگر نہ ہو تو پھر اچھے انداز سے صفائی پیش کرے. ضروری نہیں ہے کہ انداز الٹا جیسے کو تیسا ہی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے. آپ اچھے انداز میں بھی اس کو آپ کلیئر کر سکتے ہیں. آپ سارے مسائل کا حل بیٹھ کر سمجھا کر گھر میں بات کرتے ہوئے گھر کے باہر نہ آنے دیں، کمرے کے باہر نہ آنے دیں، مسائل کو گھر کے اندر ہی ختم کر دیں. اگر بات باہر چلی جائے تو ایک کان سے دو کان، دو کان سے دکان، وہ مسائل ختم نہیں ہوں گے کبھی. اس کو ختم کرنا ہے تو وہیں پر اس کو ختم کر دیں، وہیں پر اس کو دفن کر دیں تاکہ معاملات آگے نہ بڑھ جائیں. اور جہاں تک بات آئی تھی اطاعت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لو کنت آمرا لأحد ان یسجد، کہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دینا مناسب سمجھتا، تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. تو دیکھیں اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا کہ اگر جائز ہوتا سجدہ کسی کے لیے تو کسی ولی کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی مرشد کے لیے، کسی بھی عالم کے لیے نہیں، کسی بڑے سے بڑے ملا کے لیے نہیں، کسی بڑے سے بڑے صوفی کے لیے نہیں، سب سے پہلے اسے اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرنا جائز ہو سکتا تھا، لیکن جائز نہیں ہے. جب شوہر کے لیے جائز نہیں ہے تو کسی اور کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری خواتین غیروں کے سامنے اپنا سر رکھ دیتی ہیں، سجدہ کرتی ہیں، ولیوں، مرشدوں، پیروں، کہاں نہ جانے کہاں کہاں جا کر ان کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیتی ہیں. یہ غلط بات ہے، یہ شرک ہے. سجدہ اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شرک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، شریک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا یہ مقام بتلایا ہے. اگر جائز ہوتا سجدہ تو وہ شوہر کے لیے ہو سکتا تھا، جائز نہیں ہے شوہر کے لیے سجدہ، لیکن اس کی اطاعت کرنا تو اس پر واجب ہے، اس کی بات ماننا تو اس پر واجب ہے. بات مانے گی تو اس کا بھلا ہے، بات نہیں مانے گی تو اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کر لے گی. اور تیسری چیز، شوہر کو خوش کرنے کے لیے، یا شوہر کا جو سب سے بنیادی حق ہے، ایک شخص جو شادی کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ اسے آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو کام کا مسئلہ نہیں ہے، کام والیاں مل جائیں گی، کپڑے دھونے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پکوان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ ہوٹل میں کھا لے گا، وہ جیسے بھی چاہے زندگی گزار لے گا. لیکن جو سب سے بنیادی اس کی ضرورت ہے، جو فطری ضرورت اور فطری تقاضا ہے، وہ جو بیوی کے ساتھ پورا کر سکتا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، کہ بیویوں سے ملنے میں بھی تمہارے لیے جو نیکی رکھی گئی ہے، وہ ثواب، اس کو اگر حرام جگہ پر استعمال کرتا ہے تو گناہ اس کو لکھا جائے گا. تو سب سے بنیادی ضرورت جو نکاح کی ہے وہ کیا ہے؟ جنسی خواہشات کی تکمیل حلال طریقے سے پورا کرنا ہے. اب شوہر اگر اپنی بیوی کو بلاتا ہے، اپنی بیوی سے وہ اپنی جنسی ضرورت اور اپنی جنسی خواہش، جسے آپ پیاس کا نام بھی دے لیں، اگر وہ بجھانا چاہتا ہے تو پھر بیوی کا سب سے پہلا یہ حق بنتا ہے کہ وہ شوہر کے لیے تیار ہو. افسوس کی بات یہ ہے کہ معاشرے میں لوگ اپنے شوہروں کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، خواتین بالخصوص شوہر کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، شوہر کے لیے سجنا، بننا، سنورنا نہیں، بالکل ایسے جیسے کام والی کی طرح گھر میں رہتے ہیں. نہیں. اور جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، کسی فنکشن میں جانا ہے، کسی سے ملنے جانا ہے، کسی کے یہاں مہمان بن کر جانا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، سپر مارکیٹ جانا ہے، کہیں بھی گھومنے جانا ہے، بہترین طریقے سے تیار ہو کر جاتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایما امرأۃ استعطرت، جو بھی عورت خوشبو لگائے باہر نکلتی ہے اس لیے کہ لیجدوا ریحھا، لوگ اس کی خوشبو سونگھیں. لوگوں کو خوشبو سنگھانا چاہتی ہے، شوہر کو نہیں، لوگوں کو خوشبو سنگھانا چاہتی ہے. فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ بدکار عورت ہے، وہ بدکار عورت ہے. دیکھیں آپ، یہاں صرف اس نے خوشبو لگا کر باہر نکلی ہے. اسپرے لگانا ہو، عطر لگانا ہو، کریم لگانا ہو، یا
مختلف جو چیزیں آج کل آ گئی ہیں وہ ساری چیزیں، شیمپو اس طرح کا بھڑکیلا کہ خوشبو اس کی نہانے کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے تک ختم نہ ہو، راستے سے گزرو تم پتہ چلے کہ کون گئے یہاں سے، اس ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایسی خوشبو لگا کر اگر باہر نکلتی ہے عورت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انجام، رزلٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا اور کہا وہ زانیہ ہے، وہ بدکار عورت ہے، اس کا نتیجہ وہی ہونے والا ہے۔ جو خوشبو لگا کر نکلے گی درندے اس کے پیچھے آئیں گے اور اس کے ساتھ زنا کاری کر کے اسے زانیہ بنا دیں گے۔ یہی سب کچھ تو ہو رہا ہے۔ وہی اگر شوہر کو خوش کرنے کے لیے وہ سنورے سجے، اور کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کا حق ہے ایک دوسرے کو تیار ہونا۔ اور یہاں یہ بھی میں کہوں گا کہ شوہر بھی بیوی کے لیے اس طرح تیار ہو جیسا بیوی چاہتی ہے۔ بیوی چاہتی ہے شوہر کو اچھے انداز میں دیکھنا چاہتی ہے، شوہر کو وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ شوہر بھی اس کا جو ہے اس کے لیے تیار ہو، شوہر بھی خوشبو استعمال کرے، شوہر بھی پاک صاف رہے، شوہر کے پاس سے بدبو نہ آتی ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے، بیویاں اس کو کراہت کرتی ہیں، ناپسند کرتی ہیں۔ تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی جس چیز کو پسند کر رہی ہے حلال دائرے میں رہ کر، حلال شریعت کے دائرے میں رہ کر اس چیز کو وہ اپنائے۔ اب یہ کہے گی کہ بیوی نہیں مجھے داڑھی پسند نہیں، اب داڑھی کاٹ دو، تو یہاں بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، بیوی کی اطاعت رب کی نافرمانی میں نہیں ہوگی، رب کی فرما برداری پہلے، اس کے بعد بیوی کو خوش کرنے کی بات بعد میں۔ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے تیار ہونا ہے، بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کے لیے تیار ہو، سجے سنورے، وقت نکالے اس کے لیے۔ گھر کے کام کاج تو سب کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شوہر کو خوش کرنے کے لیے، زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، خوشیاں سمیٹنے کے لیے، گھر کے اندر رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کے لیے اسے جو جائز حد میں کرنا چاہیے وہ اسے کرنا چاہیے، تاکہ کسی بھی طرح گھر کا ماحول جمع رہے، گھر کے اندر برکتیں نازل ہوتی رہیں، گھر کے اندر شیطان داخل نہ ہو، اور دونوں شوہر بیوی خوب الفت و محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ان کی اس میرڈ لائف میں وہ خوب انجوائے کریں، کوئی انہیں اس کے اندر رکاوٹ نہ بنے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر جائز حد تک جس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، دونوں ایک دوسرے کے سامنے جس طریقے سے تیار ہو سکتے ہیں وہ تیار ہوں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ آج کل بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حرام میں لوگ استعمال کرتے ہیں، وہی چیز حلال میں اگر استعمال کر لیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے کے لیے وہ ساری چیزیں، وہ سارے کرتب، وہ سارے ایکشنز جو نا ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اگر کریں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ شوہر کا چوتھا حق یہ ہے کہ شوہر کی شکر گزاری کریں۔ کیوں؟ یہ بہت بڑی چیز ہے شکر گزاری۔ شکر گزاری وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر بجا لاؤ گے تو میں خوب دوں گا۔ اور انسانوں کے تعلق سے کہا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر بجا نہیں لاتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ شوہر کا شکر ادا نہیں کریں، کیا ہوتا ہے زندگی بھر حسن سلوک کرو لیکن عورت کیا کہتی ہے تم سے میں نے کبھی خیر پایا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1052، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جہنم میں جھانک کر دیکھا، جہنم میں جھانک کر دیکھا، فرأیت اکثر اہلھا النساء، کہ جہنم میں سب سے زیادہ میجورٹی عورتوں کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا وَبِمَا یا رسول اللہ، کس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا وَبِكُفْرِهِنَّ، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ کفر کا معنی ایک تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا ہوتا ہے، دوسرا یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کی، کہا کفر یکفرن العشیر، شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ کیسے ناشکری کرتی ہے؟ اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں سے ایک آدمی زندگی بھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، زندگی بھر اس کی تمام ضروریات پوری کرے، وہ جو چاہتی ہے وہ لا کر دے، اس کے ساتھ ہر طریقے سے بھلائی کے ساتھ پیش آئے، کبھی ایک آدھ مسئلے میں، کبھی کسی موقع سے، کسی مناسبت سے کچھ کمی ہو جائے، کچھ کمی ہو جائے، اس کی بات نہ مانی جائے، اس کی بات کی موافقت نہ ہو پائے یا کسی بھی طریقے سے، تو کیا کہے گی؟ میں نے تجھ سے ما رأیت منک، کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی، خیرن قط، کبھی، یعنی زندگی بھر بھلائی پا کر یہ ناشکری کے الفاظ ایک وقت کے لیے کہہ دے گی کہ کبھی تم سے سکون نہیں ملا، کیا سکون دیے تم مجھے زندگی بھر، کیا کرے تم میرا، کیا کیے، بس لڑائی جھگڑا۔ تو کیا ہوگا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گی، وہ جہنم میں جائے گی شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ ایک اور ریزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یکثرن اللعن، لعن تان کثرت سے کرتی ہے۔ دو چیزیں بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، ایک تو ناشکری ہے کہ جتنا بھی نعمتیں اس کے اوپر نچھاور کر دو، کچھ کمی ہو جائے تو فوراً وہ ناشکری کرنے لگ جائے، اور ناشکری کا انجام کیا ہوگا؟ تباہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتی، اور انسانوں میں سب سے زیادہ محسن اس کا جو اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا، اس کی عفت کی حفاظت کرنے والا، اس کی جائز ضروریات کی تکمیل کرنے والا، اس کے تمام اخراجات کو اٹھانے والا، اس کے دکھ درد کو برداشت کرنے والا، اس کے سکھ کو، اس کے ہر چیز میں شریک رہنے والا، اس کا وہ احسان نہ مانے تو اللہ کا کیا احسان مانے گی؟ حالانکہ وہ بھی اللہ کا احسان ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا شوہر اس کو نصیب کیا ہے۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کا شوہر گزر چکا، انتقال ہو چکا، وفات پا چکے، وہ بیوہ ہے، وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے کتنا پریشان رہتی ہیں، ان کے پاس کتنے مسائل ہیں، مسائل کا انبار لگا ہوا ہے، بچوں کی پرورش کا معاملہ ہو، بیماری علاج کا معاملہ ہو، کئی ایک چیزیں ہیں۔ اور پھر جن کے شوہر تو ہیں لیکن وہ لڑائی جھگڑے والے ہیں، مار پیٹ کرنے والے ہیں، پینے والے ہیں، ان کی کوئی ضرورت کی تکمیل نہیں کرنے والے ہیں، گھر بیٹھ کر حکومت چلانے والے ہیں، بیٹھ کر صرف کھانے والے ہیں، کمانے والے نہیں، کتنے ایسے گھرانے ہیں۔ تو ایسی عورتوں کو ان لوگوں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے جہاں شوہر ان کی ہر بات سنتا ہے، ان کے تمام نخرے جھیلتا ہے، ان کی سارے تکالیف کو برداشت کرتا ہے، ان کے لیے سب کچھ اپنا لٹا دیتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کبھی کوئی چیز کمی ہو گئی تو بس یہ کہہ دے گی کہ مجھے کبھی سکون نہیں ملا۔ تو ایسی عورت کو نہ دنیا میں سکون ملے گا نہ آخرت میں سکون ملے گا، بلکہ وہ جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لے گی۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، یکثرن اللعن، کثرت سے لعن تان، زبان کھلی، لڑائی جھگڑا برا بلا جو آیا زبان پہ بس کہتے جاؤ، یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ کون ہے، کس سے میں بات کر رہی ہوں، جس کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہو سکتا تھا اس سے میں بات کر رہی ہوں، یہ سجدہ ہے۔ اب سجدہ کرنے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن سجدے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اجازت نہیں ہے تو اب جو چاہے کہتے جاؤ، زبان درازی، زبان خینچی کی طرح چلاتے جاؤ اس کے سامنے، نہیں، اس کا بھی بہت بڑا نقصان اسے اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ زبان درازی کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کر لے گا۔ زبان کی حفاظت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام نصیحتیں کی، احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور کامل مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ ایک کامن مسلمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو بیوی کے لیے تو اور بدرجہ اولا یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دے۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے، طبرانی کی غالباً روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو زبان درازی کے ذریعے سے تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت میں اس کی جو حور ہے، اگر وہ بندہ مومن ہو، وہ جنت کا حقدار ہو۔ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بھائی اب یہ عورت جہنم میں ہی جانے والی ہے اور وہ جنتی ہونے کی اس کی ضمانت دے دی جا رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر جگہ کے سچویشن اور حالات الگ الگ ہوتے ہیں۔ شوہر کا بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ کتنا جو ہے نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے، کس حد تک وہ جنت میں جانے کا حقدار ہے۔ اگر واقعی وہ جنتی ہے تو جنت سے اس کی حور یہ بد دعا کرے گی اس عورت پر، اس دنیاوی بیوی پر، اور کہے گی کہ اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، اللہ کی رحمت سے تجھے دور کر دیا جائے، وہ تیرے پاس ٹیمپروری ہے۔ انما هو دخیل عندک یا عندک دخیل، وہ تیرے پاس ٹیمپروری ہے، وہ تھوڑے ہی دن میں فارقت کی، تجھے چھوڑ دے گا اور ہمارے پاس آنے والا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زبان درازی کرنے کی وجہ سے وہ لعنت کی حقدار بن جاتی ہے، اس پر اللہ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے، اللہ کی پھٹکار اس پر پڑنے لگ جاتی ہے۔ تو زبان درازی سے بھی بچنا چاہیے۔ شوہر کو خوش کرنے کے لیے جس طریقے سے، جیسے ابھی پہلے بات ہو چکی ہے کہ شوہر کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے، اس طریقے سے اس کو خوش کریں، اپنی زبان کے ذریعے سے میٹھے بول، شیرین گفتگو، اچھی گفتگو اگر کریں گے تو سارے مسائل، بڑی بڑی جو لڑائیاں ہیں آج گفتگو کے ذریعے سے ٹیبل پر، میز پر حل ہو سکتی ہیں، بڑے بڑے جنگیں رک سکتی ہے۔ تو کیا گھر کی جنگ ختم نہیں ہو سکتی ہے؟ گھر کی لڑائی ختم نہیں ہو سکتی ہے؟ ضرور ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ گھر میں اپنی زبان پر کنٹرول کریں تاکہ اس کے ذریعے سے مسائل کا خاتمہ ہو سکے۔ اور جہاں بات چل رہی تھی کہ شوہر کا جو بنیادی حق ہے بستر کے سلسلے میں، آپ کے سامنے اس سے قبل بھی یہ بات آ چکی ہے، جماع کے مسائل میں اس پر بھی روشنی ڈالی گئی تھی، سرسری ہی صحیح، لیکن جو بات حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور اگر وہ نہ آئے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، چونکہ اس نے شادی اور نکاح اسی لیے تو کیا ہے
تاکہ اپنی بنیادی ضرورت کو پورا کر سکے. چونکہ بات کہیں سے کہیں چلی گئی تھی، پھر میں اپنے واپس اس ٹاپک پر آیا ہوں تاکہ اس مسئلے میں جو زندگی کا اصل مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے، جس کے ذریعے سے سکون حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز سے سکون اسے نہیں مل سکتا ہے، وہ سکون جو اس طریقے سے اسے مل سکتا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون حاصل کرنے کا ذریعہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اگر وہ سکون بیوی اسے نہ دے تو وہ حق زوجیت ادا نہیں کر رہی ہے. حق زوجیت اگر وہ ادا نہ کر پائے تو پھر ان دونوں کی زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، کامیابی ناممکن ہے اور مسائل اور مشکلات اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو خوش کرے اور اس میں اس کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، دنیاوی سکون ہے اور دلوں کا اطمینان ہے، دلوں میں الفت و محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے. اس طریقے سے وہ حق زوجیت ادا کرتے ہوئے اور جتنے بھی اور حقوق جو بیان کیے گئے ہیں ان تمام حقوق کی ادائیگی کے ذریعے سے اگر بیوی شوہر کا دل جیت لے، شوہر کو راضی کر لے تو دنیاوی زندگی اس کی یہ شادی شدہ زندگی کامیاب ہو جائے گی، جس میں وہ خوش رہ سکتی ہے، گھر کے ماحول کو جنت بنا سکتی ہے اور اس کے ذریعے سے خوشیاں بٹور سکتی ہیں، اللہ کی رحمتیں حاصل کر سکتی ہیں، برکتیں اس گھر پہ نازل ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر والوں سے، اس گھر والی عورت سے راضی ہو جائے گا. اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے کھول رکھے ہیں کہ جس چاہے دروازے سے وہ داخل ہو جائے. تو اس کامیابی کے لیے عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے اوپر عائد ہونے والے حقوق کو ادا کرے. اور جہاں تک حقوق کی بات ہے تو دونوں کے اوپر بھی حقوق عائد ہوتے ہیں. جیسے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے بیان کیا ہے کہ بیوی کے حق شوہر پر کیا ہیں. تو جن لوگوں نے وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو وہ ایپیسوڈ بھی دیکھ لیں تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ صرف شوہر کے حقوق بیان کیے گئے یا یہ نہ کہا جائے کہ صرف بیوی کے حقوق بیان کیے گئے. دونوں ایپیسوڈ میں الگ الگ دونوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان دونوں کے ذریعے سے ہر مسئلے کا حل تلاش کرتے ہوئے دونوں کے حقوق کو جان کر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ذریعے سے مسائل کو ختم کیا جا سکے اور دونوں خوش رہ سکیں اور شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنا سکیں. اسی مقصد کے تحت اس سیریز کا انعقاد کیا گیا. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میاں بیوی کو جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر آج شادی کیے ہیں، نکاح کیے ہیں حلال طریقے سے شریعت کے مطابق، پروردگار ان کی زندگیوں میں خوشیاں تو بھر دے، انہیں سکون عطا فرما، انہیں خیر عطا فرما اور ان کی زندگیوں میں برکتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے. جن کو اولاد نہیں انہیں نیک اولاد سے نواز دے اور جن کی اولاد بیمار ہے، پریشان حال ہیں، اے پروردگار ان کی اولاد کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما. جو مقروض ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو بھی تو دور فرما اور گھروں کے اندر جو لوگ سکون کے لیے تڑپ رہے ہیں پروردگار انہیں سکون عطا فرما، زندگیوں کے اندر انہیں خوشیاں نصیب فرما اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے اوپر عائد ہونے والے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. حقوق تو لوگ مانگتے ہیں لیکن حقوق دینا نہیں جانتے ہیں. ہر آدمی اگر اپنا حق ادا کرنا جان لے تو پھر حق مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے چلے جائیں تو کبھی کسی کو حق مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.